اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے امت مسلمہ میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور کرے۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بعض اوقات بوجہ بندش و سحر خاوند بیوی کے ساتھ جماع پر قادر نہیں ہوتا اور اس طرح جوڑا بے اولاد رہتا ہے۔ ایسی صورت میں 2 انڈے ابال کر چھلکا دور کریں۔ پہلے انڈے پر سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 اور نعت علی لکھیں اور دوسرے انڈے پر سورۃ الذاریات کی آیت 48 لکھیں۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں اور درمیان میں 3 بار آیت پڑھ کر دونوں انڈوں پر دم کریں۔ اس کے بعد پہلا انڈا مرد کو کھانے کے لیے دیں اور دوسرا انڈا عورت کو کھلائیں۔ یہ عمل مسلسل 40 دن جاری رکھیں۔ اس دوران زوجین وظیفہ زوجیت بھی ادا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل حصول اولاد میں کامیاب ہوں گے۔ نمبر 2، حب احمر۔ زوجین میں تو تکار کا سبب زوجین میں کسی ایک کے رویے میں بے جا سکتی یا ان میں کسی ایک یا دونوں کے والدین کی بے جا نوک جھونک ہوتی ہے۔ حکمت عملی سے اسباب کا ازالہ کریں اور نعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 بار اور درجہ ذیل اسم پاک کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کر عطر غلاب پر دم کریں اور زوجین کا نام بھی لیں۔ وہ عطر کسی طور پر مطلوب کو سنگھائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان میں الفت بڑھے گی۔ اسم پاک یہ ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا لطیف، یا ودود۔ حب احمر دوئم، اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو تو زوجین میں سے جس سے ضرورت ہو وہ یہ نقش لکھ کر اس پر 101 بار نعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کر کے اپنے پاس رکھیں یا دائیں بازو پر باندھیں۔ انشاءاللہ عز و جل زوجین میں محبت بڑھے گی۔ حب احمر سوئم، اگر میاں بیوی میں سے کوئی فریق ناراض ہو اور متوجہ نہ ہوتا ہو، مدرجہ ذیل نقش لکھ کر اس پر 717 بار نعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر دم کریں اور کسی بلند مقام درخت پر وغیرہ پر لٹکائیں تاکہ ہوا سے ہلتا رہے۔ بہت جلدی مطلوب غلبہ محبت کے تحت حاضر ہوگا۔ وہ نقش آپ کو میں سکرین پر منشن کر رہا ہوں۔ یاد رہیے کہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ غلط انداز سے کریں گے، غلط طریقے کے لیے کریں گے تو وہ آپ پر الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ اور وظیفہ کرنے کے لیے جسم کا پاک، جگہ کا پاک اور کپڑوں کا پاک ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جزاک اللہ خیرہ۔